نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنیا سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت و فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن انہاں دی روح دے مطابق قلباً سچا حسینی بن کے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل سادس طرح موضوع سامین آج درس صفحہ دا موضوع علی اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچوں ایک بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ عرض کرانگے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 8ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندی رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہونگے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستان دی شان بیان کیتی کہ نا میرے نہ دلوں دوستی لائی پھر میں نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھوک کے ناقابلے واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی پروگرامہ چ نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کر کے سچے اولیاء اللہ میرے سچے دوست صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس حزب اللہ دے مجاہد زاری باطنی علم نبوت وارث متقی سرفروش متشکن بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن سچے علماء و مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا اور انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہوں دی روح نے جسم جو نکل کے باطن سیر و پرواز کردے ہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ انہوں دی میں صدق سچائی دیکھی تے انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ اے میرے سچے دوست ہے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ انہوں نے آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ راحت المحبین دے اندر لکھ دے رہے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت دفتر چ حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت میں نصیب ہوئی۔ دیگر علماء و مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سی، آپ نے اپنی زبان مبارک چو فرمایا کہ ایک واری حضرت شعیب علیہ السلام دی عہد وچ کسی شخص دا کھوتا گواچ گیا، وہ آپ دی خدمت چ حاضر ہویا دعا واسطے کہ حضور دعا فرماؤ میں میرا کھوتا لب جائے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام 7 دن اللہ سنے کو دعا کر دے رہے لیکن وہ کھوتا نہ ملیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سنے دا سلام پہنچایا اور اللہ سنے دا حکم سنایا کہ رب سنے فرمایا کہ اے شعیب اسی پردہ پوش ہیں، اسی کسی دا پردہ نہیں کھول دے، تے اس واسطے دعا نہ کریں یہ قبول نہیں ہونے۔ پھر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ درویش نو بھی پردہ پوش ہونا چاہیے کیونکہ پردہ پوشی سب تو افضل عبادت ہے۔ خواہ کوئی اپنی اکھاں نہ بھی کسی دا عیب دیکھ لے پھر بھی انہوں چھپانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ سونے دی صفت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چند گرہن سورج گرہن کیوں ہوندا ہے؟
آپ نے پوچھا گیا کہ چند اور سورج جڑا گرہن کیوں ہوندا تے آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت وچ لکھیا دیکھیا ہے کہ جس دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج نو تشریف لے گئے تے آسمان دے گنبد تھڑے دو شخصاں نوں امت دا گلہ کردیاں دیکھیا کہ اسی انہاں دے گناہ کرن تو عاجز آ گئے ہیں، حکم ہویا کہ انہوں ہلاک کر دیو۔ نیز حکم ہویا کہ اسی تہاڈی نسبت انہوں اچھی طرح جاننے ہیں، انہوں دا کوئی بھی گناہ ساڑھے کو پوشیدہ نہیں ہے۔ تے اللہ سبحانہ فرمایا میں غفار ہوں، تو انہوں اتنا کی واسطہ؟ جیویں ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب سنیا تے چند اور سورج دے بال پکڑ لے اور حیبت دی نگاہ نہ انہیں طرف دیکھیا تے انہوں دے چہرے جڑے وہ کالے ہو گئے۔ تے مالک اتھے حاضر سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انہوں دے سپرد کیتا اور کیا کہ انہوں نے لیا کے آسمان دے گرد پھراؤ، کیونکہ رسم ہے کہ جڑا شخص چغلی کرے وہ دا چہرہ کالا ہو جائے، کالا کر کے انہوں دی تشہیر کیتی جائے۔ جدوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو واپس تشریف لے آن لگے تے دونوں ہی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامرگیر ہوئے کہ ساڑھے حق دعا کرو، پھر روشنی سانو تاکہ سانو روشنی مل جائے تے اسی توبہ کرنے ہیں، پھر ادھاں دی حرکت نہیں کریں گے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری وفات تو بعد ہر سال تواڈے کول اسی طرح روشنی لتی جائے گی اور تواڈا چہرہ سیاہ ہوئے گا، تاکہ لوکاں نوں معلوم ہو جائے جڑا شخص چغل خوری کردا ہے وہ دا چہرہ قیامت دن کالا ہوئے گا۔ تے جدوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے دونوں نے سجدے گر کے عرض کی تھی کہ جدوں جناب نہیں ہون گے تو پھر ساڑھے حق چ کون دعا کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میری امتاں میرے اہل بیت چھتاں تے چڑھ کے میرے اتنے درود بھیجن گے اور اللہ سونا اس درود دی برکت نہ تواڈے چہریاں نوں روشن کر دیا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ حدیث پاک چ آیا کہ جڑا شخص حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک باری درود پڑھدا ہے اللہ سونا وہ سارے گناہ معاف کر دیندا ہے اور انہوں باخبر بناوندا ہے اور انہوں اداں دا نور عنایت فرماوندا ہے جہدے سبب وہ پل صراط تو آسانی نہ گزر جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا گیا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نو آپ دی پشت وچ رکھیا گیا اور فرشتیاں نو حکم دتا کہ نماز وچ یہ مقتدی بنو۔ اس بارے مفسر کہندے فرشتیاں نے جڑا سجدہ کیتا ہے تو اسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نہ کیتا سی۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سونے دی بارگاہ وچ مناجات کیتی کہ اللہ سونے نور مینوں بھی دکھا کہ میں دیکھنا چاہنا۔ پھر نور آپ دی پیشانی ظاہر ہویا تو تمام حوراں اس نور نو دیکھن واسطے دن رات آدم علیہ السلام دے کول بیٹھیاں رہندیاں۔ تو بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اللہ سونے اس نور نو ایسی جگہ حویدہ کر کہ تاکہ میں بھی انہوں دیکھ سکاں۔ پھر آپ دے گوٹھیاں میں جو نور ظاہر ہویا اور بعض دیگر کتاباں میں بھی ہے کہ جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام نے گوٹھیاں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا تو انہاں چوم کے اپنی اکھاں نہ گوٹھے لائے۔ کچھ عرصے بعد جب آدم علیہ السلام سو گئے تو نور گم ہو گیا۔ آپ بیدار ہوئے تو اس نور نو نہ دیکھ کے دیوانے ہو گئے، بہشت وچ انہوں تلاش کردے رہے، جگہ جگہ جنت مختلف جنتاں پھر کے نور لبدے رہے۔ جدوں گندم دے دانے دے کول گئے تو کہن لگے کہ اپنے محب دی کچھ شکل دے وچ پائی جاندی ہے، فوراً گندم دا دانہ کھا لیا۔ آواز آئی کہ تو اپنا مقصود پا لیا، ہن نکل جا جنت چ، دنیا چلے جا۔ تے او ساڑا دوست جڑا ہے دنیا چ پیدا ہوئے گا، تیری پشت وچوں تیری اولاد وچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہون گے۔ پھر آدم علیہ السلام دنیا چ آئے
تو مفسرہ لکھیا کہ آپ نو بہشت تو نکلن دا بعد دا سبب ایک یہ بھی سکا. آج کی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیے تاکہ وہ برکات سانو حاصل ہون، ساڑے گناہ معاف ہون، روحانی ترقی ہوئے اور دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے. اور کدے بھی کسی دی چغلی نہ کریے، چغلی تو بچیے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کسی پوچھیا کہ درویشی کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ درویشی پردہ پوشی ہے کہ لوکاں دے عیباں نوں چھپاؤ، کدے بھی انہاں نوں ان دی برائیاں اظہار نہ کرو. جڑا چغلی کردا ہے، بخیلی کردا ہے، اللہ سونا وہ چہرے نوں کالا کرے گا قیامت دے دن. دنیا دی بھی وہ لعنت برسے گی، اگلے جہان بھی چہرہ کالا ہوئے گا. تے سچے اللہ والے ہمیشہ پردہ پوش ہوندے رہے اور قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار اور درود پاک پڑھتے رہے. کلموں خدا مست رہندے نے. یہ سچے اللہ والے جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا. اگر اسی بھی چاہنے سچے دل نہ اولیاء اللہ دی سب چ شامل ہوئی ہے، سچے عشاقان مولا دی جماعت داخل ہوئی ہے. تے سانو بھی چاہیے نفس شیطان دنیا نہ تے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ بہتر جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی جادوگر نجومی بابیاں حمزادی جناتی کیمیاگر بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے. سچی توبہ کریے، قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کریے، پھر اللہ سنت سچے دوست سچے اولیاء اللہ زندہ دل مردہ نفس صحیح القیدہ متقی سرفروش بت شکن علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کریے. پھر اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، یعنی الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اور اسی راہ مولا دے مسافر بن کے تلاش مولا دی لگی ہے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے. تسان چاہیے اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے. کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے، یعنی دیدار مولا. نبوت ابوا بند ہو چکا، ولایت دا کھلا ہے، ولایت آخری کمال ہے دیدار مولا. سانو چاہیے نور عمل قرآن و سنت اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساری روح جسم جو نکل کے باطن سے پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کریے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے. خود قرآن کریم رب سونے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے. سورہ نساء رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے ہیں انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، لیکن روح ایمان حاصل ہوئے گی تو پھر یہ نعمت ملنی ہے. جب قرآن کریم رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمانوں نے رب سونے نہ جنون عشق کر دے ففروا للہ، دوڑو اللہ طرف. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ دیدار بات نہیں اکھانا ہوں ظاہری حواس معطل ہون گے تو بات نہیں بیدار ہون گے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارواں تو ہے. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام.
قرآن پاک ہی رب سونے فرمایا میں تھوڑی شر رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں جا تسی کیوں غور نہیں کردے؟ تو جدھر بھی رخ کرو فسم وجہ اللہ، ادھر اللہ دا رخ ہے، وہ معاکم میں تھوڑے نال ہے۔ بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ تے حضور بابو شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹھے والے فرماندے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا، تینوں ایویں پین پلیکے تو غلام فریدا بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ سانو چاہیے ہر لمحہ تلاش مولا جی لگے رہیے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل کر سکیے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرف لاتونی بابیاں۔ نفس شیطان دنیا اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڑھے اندر موجود ہیں دے گدار دجالی افلاطونی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔